الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الصلاة عماد الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قابل صد احترام تعظیم معزز محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا لطف و کرم و احسان عظیم ہے کہ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے محض اپنے لطف و کرم اور فضل سے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں امت مرحومہ بنا کر پیدا فرمایا. یہ وہ امت ہے جو سلسلے کے اعتبار سے تو سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی کی مفہوم یہ بات ملتی ہے کہ جب جنت میں جانے والوں کی صفیں بنائی جائیں گی، جنت میں جانے والے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امتیں تک جتنی امتیں آئی ہیں، تمام امتیں اور انبیاء ہوں گے، تمام انبیاء کی اور ان کی امتوں کی جنت کے جو مستحق قرار پائیں گے، ان کی روایت میں آتا ہے کہ 120 صفیں ہوں گی. 120 جنت میں جانے والوں کی صفیں ہوں گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ یہ خوشخبری سنائی کہ 120 صفوں کے اندر 80 صفیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی. باقی 40 صفیں تمام نبی جو کم و بیش 1,00,000 تشریف لائے ہیں ان کی ہوں گی، اور 80 صفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہوگی. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 80 صفوں میں ہمیں شامل فرما کر ہمارا معاملہ
خیر کے ساتھ فرمائیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اور آپ کی قیادت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کا مستحق فرمائیں۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، ویسے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہے، اتنی مہربانی کہ شاید ہی کسی نبی کی امت کی قسمت میں اتنی مہربانی آئی ہوگی۔ ایک تو یہ کہ یہ امت سلسلے کے اعتبار سے تو سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن جب جنت میں داخلہ ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام امتوں میں سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت سب سے پہلے جنت کی مستحق ہوگی اور جنت میں داخلہ حاصل کرے گی۔ اب یہ امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مہربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خاص کرم ہے اور فضل ہے، وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف آقا مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس خاص کرم کے اندر ایک کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہیں، جب کوئی نبی کی امت کو کوئی حاجت ہوتی تو وہ نبی کی امت وہ حاجت کو سب سے پہلے اپنے نبی کو کہتے، پھر وہ نبی چونکہ پیامبر ہوتے ہیں، میسنجر ہوتے ہیں، تو اس امت کے افراد کا جو میسیج ہوتا ہے یا ان کا جو مقصد ہوتا ہے، جو ان کا مدعا ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر یہ خاص فضل فرمایا۔ اب تک سلسلہ تو یہ تھا کہ کبھی کوئی بات ہوتی، کوئی شریعت کی بات معلوم کرنی ہوتی، کوئی دین کی بات جاننی ہوتی تو وہ امت پہلے نبی کے پاس آتی، نبی کے سامنے اپنا مدعا بیان کرتی، اور وہ پھر وہ نبی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر ان کے سوال کا جواب لے کر آتے، پھر امت کو بتلاتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر خاص فضل یہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان جو ایک سلسلہ تھا نبی کا، جو ان کے میسج کو کنوے کرنے والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تک ان کے میسج کو پہنچانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میسج کو ختم کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے نماز کو فرض فرما کر ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کا رابطہ ڈائریکٹ کر دیا۔ اب یہ رابطہ انڈائریکٹ نہیں رہا بلکہ یہ رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کے موقع پر جب یہ پیغام سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نمازیں فرض فرمائی ہیں، 5 نمازیں، اگر تم یہ 5 نمازیں پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کے بدلے 50 نمازیں تمہارے نام اعمال میں لکھیں گے۔ تو صحابہ کرام خوشی منانے لگے۔ کفار دریافت کی کہ کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان بڑے خوش نظر آ رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی خوش کیوں نہ ہو، آج تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ لینے کا ذریعہ مل گیا۔ آج ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ لینے کا، راست لینے کا ذریعہ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب بندہ نماز کے لیے رکعت باندھتا ہے تو پھر دنیا سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، مخلوق سے تعلق کٹ جاتا ہے اور خالق کائنات سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا بڑا عذاب ہے، کیونکہ نمازی اور اللہ اس کے درمیان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں۔ جب بندہ گزرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان وہ بندہ جب گزرتا ہے تو اس کو گناہ کبیرہ ملتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، آج ماہ رجب المرجب کی 17 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے، الشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے، یہ رجب کے مہینے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ کیوں نہ ہو،
اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ رونما ہوا، جس کو قرآن بیان کرتا ہے 15ویں پارہ سورہ بنی اسرائیل، جس کا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ اس 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ اس بات کا اعلان کرتی ہے۔ اچھا، ایک بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے، یہ جو شب معراج ہے نا، یعنی کہ معراج کی رات، یہ 27ویں رجب کو پیش آئی، اور یہ نبوت کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعثت نبی ڈکلیئر کیے گئے، مبعوث، تو آپ تو پیدائشی نبی تھے، اس دنیا کے بنانے سے پہلے بھی آپ نبی تھے۔ جب آپ کی نبوت کا اعلان ہوا تو نبوت کے اعلان کے 12ویں سال اور ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے یہ واقعہ معراج رونما ہوا، واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ اب اس کی 2 طریقہ ہے، ایک تو یہ کہ 15ویں پارے کی جو پہلی آیت کریمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں واقعہ معراج کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں اسراء کا ذکر ہے۔ اسراء کیا ہے؟ اسراء کا ذکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گئے۔ ان تمام آیات کریمہ میں کہیں پر بھی معراج کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، اب معراج کا ذکر اسی رات میں اور اسی وقت پیش آیا، اس کی تصدیق یہ ہوتی ہے کہ جب بیت المقدس میں آپ پہنچ گئے تو پھر وہاں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم بیت المقدس پہنچے اور تمام نبیوں کی امامت فرمائی تو آپ کے سامنے ایک سیڑھی لائی گئی۔ عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں معراج، جو سیڑھی ہے چڑھنے کے اسٹیپس ہے، اس کو کہتے ہیں معراج۔ فرمایا کہ ثم عرج بنا الی السماء، پھر ہم نے وہ جو سیڑھی لائی گئی اس پر چڑھے آسمان کی طرف۔ اب میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اب یہ جو 15ویں پارے کی میں نے تلاوت کی، اس سے پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ کل لاسٹ جمعۃ المبارک کو ہم نے بات یہاں ختم کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لالے تو کیا کرنا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ تو تمام نبی نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ قالوا وقررنا، پھر اللہ نے کہا تھا کہ قال فاشهدوا، میں تمہارے قول پر میں خود گواہ بن جاتا ہوں۔ تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اب سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ ایک کر کے تقریباً 1,24,000 انبیاء آئے اور چلے، دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، لیکن کسی کی زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، اور جب آپ دنیا میں مبعوث ہوئے، جب آپ نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت کوئی نبی اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اب یہ جو آیت کریمہ کا اعتراف ہوا تھا، یہ جو میثاق ہوا تھا، یہ جو عہد ہوا تھا، یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ ابھی تک فلفل نہیں ہو سکا۔ نبی تو آ گئے اور نبی چلے بھی گئے اپنے پیغام حق کو دنیا کے اندر حق ادا کر کے، لیکن ان کی زندگی میں وہ نبی جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ فرمایا گیا تھا کہ یہ نبی اگر آ جائے تو تم ان کی اوپر ایمان لانا سب سے پہلے۔ جب بندہ ایمان لاتا ہے تو پچھلا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب ایمان لائیں گے وہ نبی تو نبی تو رہیں گے، لیکن نبی کی نبوت ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ نبی اس نبی پر ایمان لایا تو کیا ہوگا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کی نبوت باقی نہیں رہی۔ اور دوسرا فرمایا